اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پہلے سے بنی اسرائیل کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانیاں کی، ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے، دریا کو ان کے لیے پھاڑا، بادلوں سے ان پر سایہ کیا اور بہت سارے معجزات ان کو عطا کیے۔ لیکن یہ انتہائی نافرمان اور ضدی قوم تھی، اور ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذہین بھی بہت تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تمام حدیں توڑ دی تو اب اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جس وقت واضح طور پر اعلان کر دیا تیرے رب نے اپنے انبیاء، کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے کہ لا یبعثن علیہم، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، کہ ان یہودیوں پر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب نازل کرتے رہیں گے کہ من یسوموہم، جو ان کو ضرور دیں گے، سوء العذابی، بری سزا، کہ ان کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ ان ربک لسریع العقاب، کہ بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم قرار دیا، اور باوجود مالدار ہونے کے صدیوں سے یہ غلام رہے، کہ آج بھی اگر عیسائیوں کا ہاتھ ان پر نہ ہو تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے لیے جس سزا کا اعلان ہے، اس کے ساتھ الی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن تک کی شرط لگی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخرت کے انجام کا معاملہ اس سے الگ ہے، جس کا ذکر دوسرے مقامات پر آیا ہے۔ اسی آیت میں اللہ پاک نے اپنی دو خوبیاں بیان کی، سریع العقاب اور غفور الرحیم۔ یہ دونوں صفات ہیں اللہ کی، مگر اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو کس قابل کرتا ہے، کہ کیا وہ خود کو عذاب کے قابل بناتا ہے یا بخشش کے قابل، کہ اللہ پاک جہاں عذاب دینے پہ قادر ہے، اسے وہیں پر اللہ معاف کرنے پہ بھی قادر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا زمین میں، گروہ در گروہ بنا کر، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، بعض ان میں سے نیک ہیں، وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے دون ذالک، اس کے سوا ہیں، کہ سارے برے بھی نہیں۔ بنی اسرائیل میں اکثر لوگ کچھ نیک بھی رہے اور زیادہ تر حد سے نکلنے والے تھے، جو گناہوں میں ملوث رہے، اللہ کی نافرمانی میں ملوث رہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کا امتحان لیا، بالحسنات، نیکیوں کے ساتھ، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ، کہ ان کو اللہ نے مال بھی دیا، اولاد، عزت، دولت، حکومت، سب دیا، اور پھر ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پریشانیوں میں بھی مبتلا کیا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، کہ شاید ان پریشانیوں سے یا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ کسی کام کے کرنے پر جب بہت بڑا انعام رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو نہ کرنے پر اتنی ہی بڑی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ اس قوم کا ہے، کہ وہ قوم جس کو آسمانی کتابیں دی گئیں، 4000 انبیاء ان پر آئے، اور اللہ نے اس منصب پر ان کو فائز کیا کہ جو سب سے بڑھ کر تھا، اور آخرت کے وعدے کے علاوہ اللہ نے دنیا میں بھی ان پر غیر معمولی انعامات عطا کیے، مگر یہود نے مسلسل نافرمانی کی اور دین کے نام پر بے دینی کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب فضیلت سے ہٹا دیا۔ ان کے لیے فیصلہ ہوا کہ جب تک دنیا قائم ہے وہ خدا کی سزا کا مزہ چکھتے رہیں گے، اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب قیامت تک ان پر کبھی اچھے حالات نہیں آئیں گے، جیسا کہ خود ان کی آیات میں صراحت سے ہے کہ ان پر حسنات کے وقفے بھی پڑیں گے، مگر یہ حسنہ کا وقفہ بھی ان کے لیے قسم کا عذاب ہوگا، تاکہ وہ مزید سرکشی کر کے اور زیادہ سزا کے مستحق بنیں۔ ان آیات میں یہود کے لیے 2 سزاؤں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ ان پر ایسی قومیں مسلط کی جائیں گی جو ان کو ظلم کا نشانہ بنائیں گی۔ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کبھی یہود کو بخت نصر، کبھی تیتس رومی کے ظلم کا شکار بنایا گیا، کبھی مسلمانوں کی ماتحتی میں دیے گئے، اور موجودہ زمانے میں اس چیز کا تو ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا، یہ سب اللہ کے عذاب کی صورتیں تھیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خلفن، بس خلیفہ بنے
ان کے بعد نااہل لوگ۔ وارث الکتاب جو وارث ہوئے کتاب کے یعنی تورات کے، یہ ان کی مرکزی کتاب تھی جو ہزار سال تک لوگ اس پر عمل کرتے آئے تھے، لیکن پھر نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب آئی، اور پھر یأخذون عرض ھذا الادنی لیتے رہے اس گھٹیا زندگی کا سامان، غلط فتوے دے کر جہاں سے زیادہ رقم ملتی وہاں ان کے مطابق فیصلہ دے دیتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کتاب کو دنیا کا مال بنانے کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ جائز اور ناجائز کا فرق کیے بغیر مال جمع کرنے میں لگ گئے۔ آسمانی کتاب کو اب بھی وہ پڑھتے تھے، مگر اس کی تعلیمات کی خود ساختہ تعویلیں کر کے انہوں نے ایسا بنا لیا کہ جیسے خدا بھی ان کو اس ہی باغیانہ زندگی کا حامی نظر آنے لگا۔ ان کی بے حسی یہاں تک بڑھی کہ پھر یہ کہہ کر وہ مطمئن ہو گئے، ہم تو اللہ کے برگزیدہ امت ہیں، یعنی اللہ کی پسندیدہ امت، ہم نبیوں کی اولاد سے ہیں، اور خدا اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اسی چیز کا آگے ذکر ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ کہ اگر آئے ان کے پاس ان جیسا اور سامان يَأْخُذُوهُ تو وہ اس کو لے لیتے، کہ ان کی اسی خوش گمانی کی وجہ سے وہ پھر بالکل نہ ہچکچاتے، کہیں بھی حرام ہو یا حلال ہو، جیسے بھی مال ان کے پاس آتا وہ اس کو لے لیتے۔ اسی کے متعلق ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل کہ بے شک بہت سے عالم اور درویش البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے۔ تو یہ یہودیوں کے علماء کا اور ان کے درویشوں کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کا مال جائز ناجائز ہر طریقے سے کھاتے، اور ایون ان کے ایمان پر بھی ڈاکے ڈالتے تھے، اور عوام یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ دین کا حصہ ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم کیا نہیں لیا گیا ان سے میثاق الکتابی پختہ عہد کتاب میں، یعنی کہ کیا ان سے تورات میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا اللہ یقولوا علی اللہ یہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر الا الحق مگر صرف حق، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ اور پڑھا انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام ان کو دیے تھے وہ سب پڑھتے تھے۔ دنیا کی طرف اتنا نہ جھکو، حرام اور حلال میں تمیز رکھو، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ اور یہ کہ آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس یہ نہیں سمجھتے، والذین اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اِنَّا لَا نُضِيعُ بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر المصلحین اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ تورات میں تو اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ حق بات کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور آخرت کے گھر کو ہی اپنا مقصد بناؤ گے، کیونکہ وہی گھر بہتر ہے، اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے، نماز قائم کرو گے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے اعمال کو میں ضائع نہیں کرتا، جو اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اب پھر بنی اسرائیل کا جو ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ جب حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے تو جب انہوں نے تورات اپنی قوم کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، یہ بہت مشکل کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور کہا کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس کوہ طور کو تم پر گرا دیا جائے گا۔ اس چیز کا یہاں پر ذکر ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر کأنہ ذلۃ گویا کہ وہ سائبان تھا، وظنوا انہ اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ واقع بہم ان پر گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم تو اللہ نے کہا کہ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی گرفت سے۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو قانون ہے کہ لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو کیوں معلق کر دیا، ان کے سروں پر کیوں اس کو لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اس کو تم پر گرا دیا جائے گا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا
کہ ہمیں کوئی قانون اور کوئی دستور چاہیے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور جب یہ کتاب آ گئی تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے چھٹے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ پاک کا یہ قانون صرف یہود کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ہر اس انسان کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور بالخصوص آج ہم مسلمان اسی دور سے گزر رہے ہیں جس سے یہ یہود گزرے ہیں، کہ آج ہم نے بھی کہ دین کی جگہ دنیا کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ یہ واقعہ ہر نبی کی امت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ابتدائی دور میں کچھ لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، مگر چوں وہ اپنی کتابوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگلی نسلوں میں یہ روح نکل جاتی ہے، اور وہ بھی عام دنیا دار لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان دین موجود ہوتا ہے، اللہ کی کتاب بھی موجود ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ قومی ورثہ بن جاتا ہے۔ نہ وہ حقیقتاً اللہ کے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، نہ وہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ مگر اصل چیز یہ ہے کہ انسان خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، نماز کو قائم کرے، اور اللہ کی کتاب کو پکڑنا اور نماز کو قائم کرنے کا معیار یہ ہے کہ آدمی مصلح بن جائے، اور ایسے ہی مصلحین کے لیے اللہ نے کہا کہ میں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں یہود کا ذکر آتا ہے، اگر آپ وہاں پر آج خود کو رکھ کر دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آج کے مسلمان کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ آج ہم میں بھی بیشتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو اپنا دن رات صرف دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور آج ہم بھی اتنے حصوں میں بڑھ چکے ہیں، اتنے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ اصل مذہب کی شکل کیا ہے۔ کیوں کہ ہم بھی خود قرآن نہیں سیکھ رہے، خود قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم خود سمجھنا نہیں چاہتے، ہم صرف سنی سنائی چیزوں پر چل کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ اللہ پاک ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے، اور آنے والے وقت میں ہم اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہمارا حساب یہود و نصارہ کے ساتھ نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔